سورہ نجم ہم پڑھیں گے، اس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا تذکرہ ہے اور کافروں کو جواب دیا ہے کہ جو کافر یہ سمجھتے تھے کہ بت ہماری جو ہے قیامت کے دن سفارش کریں گے، تو ان کی اللہ تعالیٰ نے مذمت کی ہے۔ تو اب انشاءاللہ ہم پڑھیں گے کہ سب کچھ اختیارات اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں، کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کافروں کی مذمت کی ہے، ان مسلمانوں کی بھی مذمت کی ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہمارے بزرگ جو ہیں وہ ہمارا بوجھ اٹھائیں گے قیامت کے دن۔ جس طرح میں سن رہا تھا، ایک شخص بیان کر رہا تھا کہ عبد القادر شاہ جیلانی کا دوبی جو ہے وہ فوت ہو گیا، تو قبر میں فرشتے آئے، پوچھا من ربو کا، آپ کون ہیں؟ تو اس نے کہا میں عبد القادر جیلانی کا دوبی ہوں۔ تو اس کے بعد جو عبد القادر جیلانی خود حاضر ہو گیا، خود فرشتوں کو کہا کہ بھائی یہ میرا دوبی ہے۔ عجیب قسم کی یعنی اس شخص نے جو ہے نا باتیں کی، مولوی نے، یعنی قیامت کے دن یہ سمجھتے ہیں، آج مسلمانوں کا بھی یہ عقیدہ ہے کہ ہمارے بزرگ، ہمارے بڑے، وہ جو ہے قیامت کے دن ہمیں چھڑائیں گے، قبروں کے اندر چھڑائیں گے۔ وہی عقیدہ مشرکین کا جو عقیدہ تھا آج مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ بھائی ہمیں جو ہے نا ہمارا جو بڑے بڑے بزرگ ہیں عبد القادر جیلانی جیسے، یہ ہمیں جو اللہ تعالیٰ کے حساب سے آزاد کروائیں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے نا عذاب نہیں دے گا، کیونکہ ہم مرید ہیں عبد القادر جیلانی کے۔ جتنے مرید ہیں ان کا حساب کتاب ہی نہیں ہوگا، ان کو معاف کیا جائے گا، وہ جنتی ہیں سب کے سب۔ اتنی باتیں کہی جاتی ہیں مسلمانوں کے اندر۔ یہی عقیدہ کافروں کا عقیدہ تھا کہ قیامت کے دن جو ہے نا ہمارے جو ہے نا یہ جو ہے نا معبود سفارشی جو ہے نا اللہ کے یہاں سفارش کریں گے تو ہمارا چھٹکارا ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے عقیدے کے اوپر ضرب لگائی ہے اور ان کی مذمت بیان کی ہے۔ فرمایا فرائیت الذی تولی، آپ کا کیا خیال ہے وہ شخص تولی جس نے منہ پھیرا، وآتا قلیلا واقدا، اور عطا کیا تھوڑا، واقدا، رک گیا۔ یعنی کبھی کبھار وہ مال دیتا ہے اللہ تعالیٰ کے راستے میں، پھر رک جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی دین شریعت سے اعراض بھی کرتا ہے، منہ بھی پھیرتا ہے۔ اَعِندَهُ علم الغیب فَهُوَ یَرَىٰ، کیا اس کے پاس غیب کا علم ہے؟ فَهُوَ یَرَىٰ، پر وہ دیکھ رہا ہے۔ یعنی وہ جو باتیں کرتا ہے کہ بھائی یہ جو ہمارے بزرگ ہیں جو انہوں نے بت بنائے ہوئے تھے اسماعیل علیہ السلام کا اور ابراہیم علیہ السلام کا، وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ بت جو ہے نا یہ ہمارا قیامت کے دن یہ سفارشی بن کے ہمارا بوجھ اٹھا دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا ان کے پاس بھائی کوئی کتاب ہے، کوئی غیب کا علم ہے کیا، جو یہ باتیں ایسی بتا رہے ہیں جو اللہ رب العالمین نے نہیں بتائیں؟ ام لم ینبأ بما فی صحف موسیٰ، کیا نہیں خبر دی گئی اس چیز کی جو موسیٰ کے صحیفوں میں، یعنی ان کے پاس یہودیوں کے پاس جو ہے وہ تورات ہے، تورات سے قریش جو سوال کیا کرتے تھے، کیا اس کے اندر یہ باتیں بتائی گئی ہیں جو یہ باتیں کر رہے ہیں؟ قریش جو ہے یہودیوں نے سوال کیا کرتے تھے، وہ ابراہیم الذی وفا، اور ابراہیم وہ جو پورا اس نے حق ادا کیا تھا، اللہ تعالیٰ کے وعدوں کے اوپر پورا اترا تھا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کا یہ بت بنا کے انہوں نے رکھا ہوا تھا کہ سمجھتے تھے کہ ہم دین ابراہیم پر چل رہے ہیں، حالانکہ ابراہیم علیہ السلام وہ یکسو اللہ تعالیٰ کی طرف مائل ہونے والا تھا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والا تھا، کسی کی عبادت کرنے والا نہیں تھا، صرف اللہ کی عبادت کرتا تھا، اللہ سے مانگتا تھا۔ بلکہ ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کی مذمت بیان کی ہے، اپنے ہاتھوں سے جو ہے بتوں کو گرایا ہے۔ لیکن یہی جو ابراہیم کہ دین کی دعویٰ کرنے والے تھے، ہم ابراہیمی ہیں، یہودی بھی دعویٰ کرتے ہیں ہم ابراہیمی ہیں، لیکن اللہ رب العالمین نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی ہے نہ عیسائی ہے، بلکہ وہ یکسو اللہ کی طرف مائل ہونے والا تھا۔ تو یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ بھائی ابراہیم علیہ السلام یا اسماعیل علیہ السلام یہ ہمارا قیامت کے دن بوجھ اٹھائیں گے، بزرگ بوجھ اٹھائیں گے، اللہ تزر وازرۃ وزر اخری۔ ان لوگوں کی اللہ تعالیٰ نے مذمت بیان کی ہے کہ کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، کوئی کسی کے دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، کوئی نفس، کوئی جان کسی دوسری جان کا بوجھ نہیں اٹھائیں گے قیامت کے دن۔ جو مسلمانوں کا آج کا عقیدہ ہے کہ بھئی ہمارے بزرگ جو ہے قیامت دن ہمیں چھڑا دیں گے۔ عبد القادر جیلانی کا جو دوبی تھا، جس طرح باتیں کہی جاتی ہیں، عجیب قسم کی جو ہے نا لوگ باتیں کرتے ہیں، قرآن بھی پڑھتے ہیں لیکن قرآن کو سمجھتے صحیح نہیں ہیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتے کوئی کسی کا قیامت کے دن بوجھ نہیں اٹھائے گا،
یہ نہیں ہے کسی نے گناہ کر لیے تو وہ گناہ جو ہے اس سے جو ہے نا ٹال دیے جائیں گے، حساب کتاب ہوگا، ہر ایک چیز کا حساب کتاب ہوگا۔ اللہ کے رسول نے فاطمہ رضی اللہ عنہ کو کہا بھائی آپ جو ہے نا عمل کریں، قیامت کے دن میں آپ کو کام نہیں آؤں گا، آپ کو اگر کام آئیں گے تو وہ آپ کے اعمال کام آئیں گے۔ وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، نہیں ہے انسان کے لیے الا ما سعیٰ، مگر جو کچھ اس نے کوشش کی۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں انسان کو وہ کچھ قیامت کے دن ملے گا جو اس نے کوشش کی ہے، کسی کی سفارش کام نہیں آئے گی۔ ہاں اللہ رب العالمین جس کو اجازت دے گا اس کی سفارش کام آئے گی، وہ سفارش کرے گا۔ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک اس کی کوشش ان قریب دیکھی جائے گی، پتہ چلے گا قیامت کے دن اس نے دنیا کے اندر کیا کوششیں کی، کیا نیک صالح اعمال لے کے آئے، کتنی برائیاں لے کے آئے۔ ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَىٰ، پھر اس کو پورا اللہ تعالیٰ بدلہ دے گا۔ وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنتَهَىٰ، بے شک تیرے رب کی طرف ہی ہر ایک کی انتہا پہنچنا ہے، یعنی جتنی بھی اچھائیاں ہیں برائیاں، ہر ایک چیز کی انتہا اللہ تعالیٰ کی طرف ہے، اس کا حساب کتاب ہونا ہے۔ وَأَنَّهُ أَضْحَكَ وَأَبْكَىٰ، اور بے شک وہی ہے جو ہنساتا ہے رلاتا ہے۔ بہت سے لوگوں نے یہ عقیدے رکھے ہوئے ہیں کہ بھائی دوسرے جو ہے نا بزرگ جو ہے ہمیں اولادیں دیتے ہیں، اس کے پاس یہ کمال ہے، اس کے پاس وہ کمال ہے، جس طرح مشرکین عقیدہ رکھتے تھے آج مسلمانوں نے بھی یہ عقیدہ رکھا ہے۔ حالانکہ رلانا، ہنسانا، کھلانا، پلانا، مارنا، زندہ کرنا، یہ سب اللہ رب العالمین کے اختیار میں، اور کوئی شریک نہیں ہے اللہ کے ساتھ اس صفات کے اندر۔ جو کام اللہ کے وہ مخلوق کا کام نہیں ہے۔ وَأَنَّهُ أَمَاتَ وَأَحْيَا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہی اللہ جو مارتا ہے اور زندہ کرتا ہے۔ وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ، بے شک اسی نے پیدا کیے دو جوڑوں کو، مذکر اور مونث، ان دونوں جوڑوں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ من نطفۃ اذا تمنیٰ، نطفے سے جب تم ٹپکائے جاتے ہو، یعنی جب انسان منی ہوتا ہے، پانی کی صورت میں ہوتا ہے، تو اس سے کون پیدا کرتا ہے؟ اللہ رب العالمین پیدا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہیں تو ٹپکایا جاتا ہے، تم تو ایک گندے پانی سے، حقیر پانی سے پیدا کیے گئے ہو، تمہاری کیا حیثیت ہے اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں؟ تم شرک کر رہے ہو، اللہ کے مقابلے میں تم مخلوق کو کھڑا کر کے ان کے ساتھ جو ہے اللہ کے ساتھ شرک کر رہے ہو، تمہاری کوئی حیثیت ہے؟ وَأَنَّ عَلَيْهِ نَشْأَةَ الْأُخْرَىٰ، بے شک علیہ اسی پر ہے النشأۃ الاخری، یعنی اللہ رب العالمین ہی دوسری مرتبہ اٹھائے گا، کسی اور کے پاس یہ اختیارات نہیں ہیں۔ اگر پہلی مرتبہ تمہیں پیدا کیا، دوسری مرتبہ بھی اللہ ہی تمہیں اٹھائے گا۔ وَأَنَّهُ أَغْنَىٰ وَأَقْنَىٰ، بے شک وہی تمہیں وہی غنی کرتا ہے، واقنا، اور وہی مالدار کرتا ہے، ذخیرہ دیتا ہے، یعنی کسی کے پاس اگر مال جمع ہے وہ بھی اللہ رب العالمین اس کو توفیق دیتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو ملا ہوا ہے، کسی بندے کا کمال نہیں ہے، یا تو اس کو وراثت میں ملا ہوا ہے۔ وَأَنَّهُ رَبُّ الشِّعْرَىٰ، اور وہی ہے جو ستارے شعراء کا رب ہے۔ اب بہت سے لوگ عقیدہ رکھتے ہیں کہ بھائی ستاروں کے اندر بھی جو ہے ستاروں کی وجہ سے بارشیں پیدا ہوتی ہیں، ستاروں کی وجہ سے جو ہے نا یہ عمل ہوتا ہے، وہ عمل ہوتا ہے، جو مشرکین کا عقیدہ تھا آج مسلمانوں کا بھی یہ عقیدہ ہے۔ اخباروں کے اندر لکھا ہوتا ہے کہ بھائی ستارے کی گردش کی وجہ سے یہ معاملہ ہو رہا ہے، وہ معاملہ ہو رہا ہے۔ آج مسلمانوں کی یہ عقیدے بنے ہوئے ہیں جو مشرکین کے عقیدے تھے۔ وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَىٰ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک اسی نے، اللہ نے ہی ہلاک کیا پہلی عاد کو۔ وَثَمُودَ، اور سمود کو، فما ابقى، کسی کو نہیں چھوڑا۔ اللہ رب العالمین ان مشرکین عاد اور سمود جو تکبر، غرور کرنے والے تھے، اللہ کی بارے میں بغاوت کرنے والے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو نہیں چھوڑا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے تم مشرکین مکہ، تمہاری جو نے کیا حیثیت ہے ان کے مقابلے میں، جو بڑی طاقتور قومیں تھیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی تباہ برباد کر دیا۔ وقوم نوح من قبل، اور اس سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کیا۔ انہم کانوا ہم اظلم واتقا، بے شک وہ قومیں تھی جو زیادہ ظلم کرنے والی واتقا اور سرکشی کرنے والی تھی۔ یہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی کہہ رہا ہے کہ اگر ہم بھی باز نہیں آئے گناہوں سے تو اللہ تعالیٰ کا عذاب بہت زیادہ سخت ہے۔ مشرکین مکہ کو بھی دھمکی دی، اور مسلمانوں کو بھی، آج کے مسلمان بھی ہم نہیں سدھرے، اللہ کے ساتھ اگر ہم نے شرک نہ چھوڑا، اللہ تعالیٰ کی صفات کے اندر مخلوق ہم شریک کرتے رہے، تو یہ عذاب ہمارے اوپر بھی برس پڑ سکتا ہے۔ وَالْمُؤْتَفِكَةَ أَهْوَىٰ، اور الٹائی گئی بستیاں احوا، جو جن کو گرایا، فغشاها ما غشا، بس ڈانپا اس چیز کو جس چیز نے ڈانپا، یعنی اللہ رب العالمین نے ہولناکیہ بیان کی کہ بستیوں کو اللہ رب العالمین تباہ برباد کر کے رکھ دیا، ان کو الٹ کر کے رکھ دیا۔ جس طرح لوط علیہ السلام کی جو بستی تھی ان کو آسمان کی طرف لے جا کر ان کو الٹا جو ہے اس کی زمین کے اوپر مارا، پھر پتھر برسائے گئے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَىٰ، اپنے رب کی کس کس نعمت کے ساتھ تتمارا،
جھگڑا کرو گے، یعنی آپ جھگڑیں گے۔ یہ بھی اللہ رب العالمین کی طرف سے نعمت ہے کہ ظلم کو مٹانا۔